السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کا ہمارے چینل اقرا ناظرہ قرآن اکیڈمی میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 19 مد کا بیان پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم سمجھیں گے کہ مد کسے کہتے ہیں اور مد کی مختلف قسمیں کون سی ہیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے مد کیا ہوتا ہے؟ مد کا مطلب ہے کسی حرف کی آواز کو اس کی نارمل آواز سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ حروف مدہ کون سے ہیں؟ الف، واو، یا، ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ نمبر 1، مد متصل۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی ایک لفظ میں آئے تو اسے مد متصل کہتے ہیں، یعنی حمزہ اسی ورڈ میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاء، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، ایک ہی لفظ میں ہے تو متصل ہوا۔ نمبر 2، مد منفصل۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فی امرنا، فی ایک لفظ ہے، امرنا ایک لفظ ہے، دونوں الگ الگ کلمے ہیں۔ اس طرح آئے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، یعنی حمزہ دوسرے ورڈ میں ہو تو مد منفصل کہا جائے گا۔ نمبر 3، مد لازم۔ اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آل، آنا، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے۔ الف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم آ کر ہے تو مد لازم ہوا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ کر ہے، یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ کر ہے۔ حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو مد متصل ہے، اور اگر حروف مدہ اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہیں، الگ الگ کلمے میں ہیں تو مد منفصل ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید آ جائے تو مد لازم ہے۔ اب ہم اس کے روے پڑھیں گے۔ جاء، سیئت، سوء، مد منفصل فی امرنا، لا اقسم، قالوا انا، مد لازم آل، آنا، حاجوک، والصافات،
اب ہم اس کے ہجے کریں گے. جیم الف زبر جا، اوپر مد جا. حمزہ زبر آ، جا. آپ اس طریقے سے بھی اس کے ہجے کر سکتے ہیں. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا. دونوں طریقے صحیح ہیں. سیئت، سین یا زیر سی، اوپر مد سی. حمزہ تا زبر ات، سیئت. سو، سین واو پیش سو، اوپر مد سو. حمزہ پیش او، سو. فی امرنا، فا یا زیر فی، اوپر مد فی. حمزہ میم زبر ام، فی ام. را زیر ری، فی امری. نون الف زبر نا، فی امرنا. لا اقسم، لام الف زبر لا، اوپر مد لا. حمزہ قاف پیش اق، لا اق. سین زیر سی، لا اقسی. میم پیش مو، لا اقسم. قالوا انا، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، اوپر مد قالوا. حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا. قالوا انا. آل آنا، حمزہ لام کھڑا زبر آل، اوپر مد آل. حمزہ کھڑا زبر آم، آل آم. نون زبر نا، آل آنا. حاجوک، حا الف جیم زبر حاج، اوپر مد حاج. جیم واو پیش جو، حاجو. کاف زبر کا، حاجوک. والصافات، واو صاد زبر وص، صاد. فا کھڑا زبر صوف، اوپر مد صوف. والصوف. فا کھڑا زبر فا، والصوف. تا زیر تی، والصافات. اب ہم اس کے اجرا کریں گے. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل ہوگا. حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں. سیئت، یا ساکن سے پہلے زیر ہے،
یا یہ مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل ہوگا۔ حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ تا پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ سوء، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل ہوگا۔ حمزہ پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ فی امرنا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا یہ مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل ہوگا۔ حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ میم پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ را پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ لا اقسم، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ حمزہ پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ قاف پر جزم ہے، قلقلہ ہوگا۔ سین پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ میم پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ قالوا انا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ حمزہ پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ نون پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ نون پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ آل، آنا، حمزہ پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم آ کر ہے، مد لازم ہوگا۔ لام پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ نون پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ حاجوک، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ کر ہے، مد لازم ہوگا۔ جیم پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ کاف پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ والصافات، واو پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے صاد آ کر ہے، اس لیے ہم الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ صاد پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ صاد پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ فا پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ کر ہے، مد لازم ہوگا۔ فا پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ تا پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔
آج کا سبق یہی مکمل ہوتا ہے۔ اب اس سبق کی اچھی طرح سے مشق کیجیے تاکہ مد کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم تختی نمبر 20 پڑھیں گے۔ نورانی قاعدہ اور قرآن تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے اقرا ناظرہ قرآن اکیڈمی کے باقی لیسنز بھی ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔